سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، عدالت کا رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار، پولیس حکام پر برہم، 13 سال سے دیکھ رہے ہیں جے آئی ٹی اجلاس میں سب سے چائے پی کر چلے جاتے ہیں، جسٹس نعمت اللہ پھل پھوٹو۔ ہمارے خلاف آپریشن کیوں کیا، کچے کے ڈاکو بھڑک پڑے، پولیس پر حملوں، اہلکاروں کو اغوا کی دھمکی، ہمارے مطالبے مانے جائیں ورنہ نقصان ہوگا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت آج ہوگی، کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کیس کی سماعت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف امریکہ پاکستان کا اول اتحادی، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم، امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا مشترکہ مفاد کا حصہ قرار۔ اور کراچی میں ایک بار پھر بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، محکمہ موسمیات کی آج شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے $7 ارب کے پروگرام کی حتمی منظوری مزید تاخیر کا شکار، آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے رواں ماہ کے مزید اجلاسوں کا کیلنڈر جاری، 9 اور 13 ستمبر کے اجلاسوں میں بھی پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں، پاکستان کو بیرونی فنانسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا، پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد ہی پاکستان کا ایجنڈا شامل ہونے کا امکان ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے شرائط بر وقت پوری کریں گے، معیشت کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس کا خطاب، بولے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی، مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ان کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور جو اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، 9.6%، تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں 27% تھا۔ الحمدللہ ایک بہت خوشائن بات ہے، اخراجات کم کرنے کی ایک جو ایفرٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے۔ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، شرکاء نے عزم کیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد کے ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنی نہیں ہو سکتا، فوج ایک منظم ادارہ ہے، پاک فوج کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ فورم نے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ہم مذاکرات کے حامی، اگر سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں، جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سڑک کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی سے خطاب، بولے جب بلوچستان میں الیکشن ہوتے ہیں تب الزامات لگتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں۔ ممبر نیشنل اسمبلی، اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچیوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا حکومت کو ایوان میں بڑا دھچکا، حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے، ریاست صدر اور وزیراعظم پر عدم اعتماد کا اعلان، کہتے ہیں حکومت کو بلوچستان کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں، پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لوں، ملک کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں رہا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے اختر مینگل کا استعفیٰ وفاق کے لیے برا شگون قرار دے دیا۔ سعد رفیق نے کہا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ لشکری رئیسانی
اختر مینگل، عبدالغفور حیدری اور مولانا ہدایت الرحمان جیسے سیاستدانوں کا دم غنیمت سمجھا جانا چاہیے۔ آئین کے تحت انتخابی، جمہوری اور سیاسی عمل میں حصہ لینے والے مستند بلوچ سیاستدان کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ تشویشناک ہے۔ اس استعفے کو مؤخر کیا جائے اور بات کی جائے۔ آئین کے مطابق چل کر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تمام پارٹیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جمہوریت میں گفتگو، بولے بانیہ پی ٹی آئی کے فوجی عدالتوں سے متعلق ٹرائل کا خوف اور خدشہ موجود ہے۔ اڈیالہ جیل میں بھی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں صوبوں کی زمینوں کے الاٹمنٹ کے معاملے پر بحث۔ پی پی رہنما خورشید شاہ نے کہا، سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہم نے نہیں، نگراں حکومت نے کیا تھا۔ آپ فیصلہ کر لیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سینیٹر مصدق ملک نے جواب دیا کہ اگر زمین دینے کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا ہے تو فیصلہ واپس لے لیں۔ آپ زمینیں دے بھی رہے ہیں، واپس بھی نہیں لے رہے اور اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ اگلے ماہ پاکستان آئیں گے۔ 3 دن قیام ہوگا۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط بھی متوقع ہے۔ ٹام سوسی امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے سربراہ بن گئے۔ ٹام سوسی کا پاک امریکہ تعلقات بہتر کرنے کے عزم کا اظہار، کہتے ہیں پاکستان کاکس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے انتہائی پرجوش ہوں۔ آئندہ ماہ نومبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ شیلا جیکسن لی کے انتقال کے بعد ٹام سوسی نے کاکس کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انتخابی بغاوت کیس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے نئی درخواست دائر کر دی۔ ٹرمپ کے فرد جرم اور الزامات پر قصوروار نہ ہونے کی استدعا۔ ٹرمپ عدالت میں پیش ہونے کے حق سے دستبردار۔ ٹرمپ کے وکیل کل عدالت میں پیش ہوں گے۔ صہیونی فوج کی غزہ میں بربریت جاری۔ اسرائیلی حملے میں مزید 35 فلسطینی شہید، 67 زخمی۔ شہداء میں خواتین اور بچے شامل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,819 ہو گئی۔ 94,251 افراد زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا حکومت مخالف احتجاج تیسرے روز بھی جاری۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ امریکی جہاز کی آمد پر ترکی میں شدید احتجاج۔ ازمیر فوج پر ہزاروں ترک شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ترک شہریوں نے غزہ سے اظہار یکجہتی اور امریکی جنگی جہاز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ قصدار کی تحصیل باغبانہ میں 2 بچے سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق، ایک کو بچا لیا گیا۔ سیلابی ریلوں کے باعث M8 شاہراہ 3 مقامات سے بہہ گئی۔ گوادر سمیت وسطی بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ زیارت قلات، سنجابی اور گردنواہ میں تیز بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی۔ اسلام آباد میں ایک اور افسوسناک واقعہ۔ ضلع انتظامیہ کی لاپرواہی سے ایک ہی خاندان کے 3 بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کرنول میں نکاسی آب نہ ہونے سے بارش کے جمع پانی میں پہلے ایک بچہ ڈوبا۔ ڈوبتے بچے کو بچانے کے لیے اس کی 2 بہنیں بھی پانی میں کود گئیں۔ ڈوبنے والے تینوں بچوں کی لاشوں کو نکال کر پمس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نہ بیٹرز چلے نہ بالرز، فیلڈنگ بھی ناقص۔ بنگلہ دیش نے راولپنڈی میں تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کو 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ شاہ محمود کی کپتانی میں پاکستان مسلسل 5واں ٹیسٹ ہار گیا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست۔ 185 رنز کا ہدف بنگال ٹائیگرز نے 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔
اور پرسوز آواز کے مالک معروف گلوکار حبیب ولی محمد کو دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت گئے۔ ان کے نغمے اور غزلیں عوام و خواص میں یکساں مقبول ہوئیں۔ حبیب ولی محمد نے بے مثال سر، لاجواب تال اور مسحور پر آواز سے ہر گیت کو یادگار بنایا۔